نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین کہا گیا یا نبیوں کی مہر بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اور رابطے کا ذریعہ بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر اب کسی نے دین کے متعلق جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق جاننا ہے تو اس کے پاس اللہ کے رسول کے ارشادات اور قرآن مجید موجود ہے۔ اس سے پہلے وحی اور الہام کے دروازے کھلے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کو خاتم النبیین کہا گیا تو وہی الہام، کشف، ان ساری چیزوں کے دروازے آخری درجوں میں ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، وہ نبیوں کی مہر ہے، تو یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے ہیں۔ اب خاتم النبیین کے الفاظ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تو مہر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا سیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا سٹیم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ہے بھی سیل کے معنوں میں۔ جب ہم کسی چیز کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ چیز سیل کر دی گئی ہے، مثال کے طور پر میں کسی پیک کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ پیک سیل کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیک کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے اور نہ اس پیک سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، کیونکہ یہ پیک جو ہے سیل کر دیا گیا ہے، مہر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کو اور اس سلسلے کو مہر بند کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر میں اس کو سٹیم کے معنوں میں استعمال کروں، یعنی سٹیم تصدیق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح سورہ صف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میری نبوت کے بعد، کہ میرے بعد ایک دوسرا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میرے نبوت کے بعد چلی گی۔ تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں آئے روز ہر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ دکھانی ہوگی کہ دیکھیے یہ میرا نام ہے اور اس پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، انہوں نے تصدیق کر دی ہے، لہٰذا میں نبی ہوں اور میری نبوت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی اس بندے کو جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو سٹیمپ، اور سٹیمپ کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ دکھانی ہوگی، تب ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعی تمہارے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یعنی وہ سٹیمپ اگر دکھائے گا اس کو تسلیم کریں گے، اگر وہ سٹیمپ نہیں دکھائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب سیاق نفی کا ہو اور اسم نکرہ آئے، جب سیاق نفی کا ہو اور اسم نکرہ آئے تو اس قانون میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سیاق نفی کا ہے اور اسم نکرہ ہو، اور اگر کوئی استثناء موجود ہے تو اس استثناء کو اس قانون کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں عموم پیدا ہو گیا، کوئی الہ نہیں ہے۔ ہاں استثنائی کی حیثیت تو حاصل ہے اللہ کو نا، تو ہم کہتے ہیں الا اللہ،
تو دیکھیے الا اللہ اس قانون کے ساتھ، یہ جس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے، استثنائی حیثیت تو اللہ کو حاصل ہے، تو اس قانون کے ساتھ ہی الا اللہ ہم نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس سے باہر ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، تو الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس میں شامل ہو جاتی، لیکن ہم کہتے ہیں لا الہ لیکن الا اللہ، تو استثناء ہم اس قانون کے ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں۔ اب ایک مشہور قول رسول ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب دیکھیے ہم اگر پہلے حصے کو دیکھیں لا صلاۃ، اب اس میں عمومیت ہے، لیکن چونکہ استثناء ضروری ہے یہاں بیان کرنا، تو بیان ہوا ہاں کہ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی، لا صلاۃ ہاں الا بفاتحۃ الکتاب، تو استثناء بتانا ضروری تھا، اس لیے آیا الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب ایک دوسرے مثال کی طرف آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، تو کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے نا، استثنائی حالت موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور مثال جو میں نے پیش بھی کی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو کیا کوئی الہ نہیں ہے؟ الہ تو موجود ہے نا، وہ تو ہے اللہ، تو استثناء بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ مگر الا اللہ۔ تو دیکھیے استثنائی قانون عمومیت کے قانون کے ساتھ بیان ہوا، جہاں پر استثناء بیان کرنا ضروری ہوتا ہے یا استثناء موجود ہوتا ہے تو وہ اس قانون کے ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا ہے، جس طرح میں نے مثالیں دی کہ لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو استثنائی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دی جاتی ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب انہی مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور قول رسول پر غور کریں، اور وہ ہے لا نبی بعدی۔ اب غور کریں، سیاق نفی کا ہے لا، اور اسم جو آ رہا ہے نبی وہ نکرہ ہے، سیاق نفی کا ہے اور اسم نکرہ آ رہا ہے، تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی استثنائی حالت ہوتی، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو وہ بیان کر دیا جاتا، لیکن یہاں پر بیان نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی میں ڈسکس کرتا جاؤں، جب لفظ لا آتا ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے، لا کے بعد جو لفظ آتا ہے، اس لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر آ جائے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر لا ریبا، ذالک الکتاب لا ریبا، اب دیکھیے بے پر زبر آیا، یعنی شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، آخری درجوں میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، آخری درجوں میں کوئی زبردستی آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اور دوسری مثال ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، یعنی آخری درجوں میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی لا نبی، آخری درجوں میں کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد۔ اب یہاں اگر استثناء ہوتی، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو وہ بیان کر دیا جاتا، اور بات کچھ اس طرح ہوتی کہ لا نبی بعدی الا ایکس وائی زی یا اے بی سی، بیان ہو جاتا، لیکن یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ اگر کسی کو استثناء حاصل ہوتا، اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو وہ استثناء بیان کر دیا جاتا، جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات واضح کی کہ اگر کوئی استثناء موجود ہے تو عموم کے قانون کے ساتھ وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ مثالیں میں نے دی، لیکن یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ یہاں پر استثنائی حالت استعمال نہیں کی۔ میں دوبارہ اس پر روشنی ڈال رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری درجوں میں نہیں آئے گا، نہ اگلا نہ پچھلا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ حقیقی نہ مجازی، نہ زندہ نہ مردہ، کسی قسم کا بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ بالکل مہر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس قانون سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ یاد رکھیں اگر استثنائی حالت ہوتی، اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو بیان کر دیا جاتا کہ لا نبی بعدی الا فلاں فلاں فلاں، وہ بیان کر دیا جاتا، لیکن بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوخت شام و سحر تازہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔